امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ غسل چمیل نہیں مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت ہے، توجہ ہے آپ سب کی، حضرت فاروق اعظم کا دورہ خلافت ہے اور غسل چمیل نے ایک کاسب بھیجا آپ کی بارگاہ میں تاکہ وہ جائے اور دیکھ کے آئے کہ یہ مسلمانوں کے وہ جلیل القدر مصحفہ حکمران اور سلطان کہ کیسے وہ کس طرح ان کا نام سن کے کانپتے ہیں، وہ اتنے بڑے اور جلیل القدر جو سلطان اور بادشاہ ہیں ان کی سیرت اور صورت کیسی ہے، تاکہ میرا قاصد جائے اور دیکھ کے آئے۔ وہ قاصد مدینہ پاک پہنچا اور آ کے لوگوں سے پوچھا این الملک، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ ہمارے بادشاہ نہیں ہے، وہ ہمارے امیر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے، توجہ ہے آپ کی، وہ ہمارے امیر، اور بتایا کہ ابھی اپنے گھر سے پائے تشریف لے گئے، ادھر کو گئے ہیں، اپنے گھر سے ابھی نکلے ہیں اور ادھر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ قاصد پیچھے گیا اور جا کے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ وہ شخص، وہ 22,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا سلطان اور بادشاہ کڑکتی دھوپ میں زمین پہ سو رہا۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ فاروق اعظم راز مصطفیٰ کا ذکر اور پھر سنی اس طرح سنو رکنوں امیوں پہ کھائے تو کیا ہے کہ زبانوں سے بھی بتا کے اللہ کے محبوبوں کا ذکر جب سنو سمجھ آئے تو اپنی زبانوں سے بول کے بتایا ہو کہ ہمیں سمجھ آئے۔ 22,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا بادشاہ اور سلطان کڑکتی دھوپ میں زمین پہ سو رہا ہے اور پسینہ بہ بہ کے پسینہ اتنا نکلا ہے نورانی پریشانی سے کہ زمین تر ہو گئی ہے۔ اس قاصد نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگا کہ آج جس شخص کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ اس کا نام سن کے کانپتے ہیں اور ان کی ہیبت سے لرز اور کانپ رہے ہیں، وہ ایسی فقیرانہ صفات کے مالک ہے۔ میں عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے چونکہ عدل کیا ہے اس لیے آپ بے ٹھٹ کے زمین پہ سو رہے ہیں، اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے اس لیے خام خواہ ڈرتا ہی رہتا ہے، اس لیے خام خواہ وہ ہراسا ہی رہتا ہے کیونکہ ظلم کرتا ہے۔ اور کہا کہ اگر میں قاصد بن کے لایا ہوتا نا تو ابھی مسلمان ہو جاتا، لیکن چونکہ قاصد بن کے آیا ہوں ابھی واپس جاؤں گا اور پھر آگے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو کیسا فخر ہے جس کا نام سن کے کیسے و کس طرح وہ ہے کہ صرف نام سے کانپتے ہیں اور ڈرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کیسی درویشانہ طبیعت کے مالک ہیں اور کیسا فقیرانہ وہ انداز رکھتے ہیں، اور جاہ و جلال اور وہ دبدبہ کا عالم کیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان یفر من ذل عمرہ، کہ شیطان مردود جیسا لئی بھی امت کے سائے سے ہی بات کرتا ہے، شیطان جیسا ظالم بھی کیا ہے امت کے سائے سے ہی بات ہے۔ حدیث سے بات میں آتا ہے آپ اپنی جنگ سے واپس تشریف لائے، ایک بچی حاضر ہوئی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ آپ کو خیریت سے واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اشعار پڑھوں گی۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تو نے نظر مانی ہے تو اپنی نظر کو پورا کر لو، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ اس سے دف بجانا شروع کی، دف بجا رہی ہے، اشعار پڑھ رہی ہے کہ اتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لیکن وہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کے اسی طرح دف بھی بجاتی رہی اور اشعار بھی پڑھتی رہی۔ کچھ دیر گزری حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم بھی آ گئے، لیکن وہ بچی اسی طرح بدستور دف بھی بجاتی رہی اور اشعار بھی پڑھتی رہی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب آئے تو جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا تو فوراً دف اپنے رانوں کے نیچے چھپا لی، اپنے رانوں کے نیچے دف چھپا کے اوپر بیٹھ کے اور خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ میرے حضور نے جب دیکھا تو فرمایا عمر شیطان تجھ سے کتنا ڈرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عمر شیطان تجھ سے کتنا ڈرتا ہے، تو کیا ہے کہ کتنا رتبہ اور درجہ ہوگا رب کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم کا، سبحان اللہ۔ رب نے کیا کیا عظمت عطا کی ہوگی میرے حضور کے نالے پاک کا صدقہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضور کے چچا جان کے وہ بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ
میں جبرائیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جبرائیل کے ساتھ میں جبرائیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب آ گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبرائیل امین نے دیکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بھائی عمر بن خطاب ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا ہاں جبرائیل واقعہ ایسا ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور پھر میرے حضور نے جبرائیل کی زبان سے دنیا والوں کو عمر کی شان بتانے کے لیے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا شان عمر لوگوں کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے۔ آقا کریم نے فرمایا میرے حضور تو جانتے ہیں نا، میرے آقا تو جانتے تھے، دنیا والوں کو بتانا تھا، جبرائیل سے کہلوا کے اور بتا کے سنا کے۔ میرے حضور نے فرمایا جبرائیل کو جبرائیل بتا کہ جس طرح عمر کا شعلہ اور عمر کا نام اس زمین میں ہے کہ آسمان میں بھی اسی طرح ہے، کیا آسمانوں میں بھی عمر کا چرچا اور شہرت اسی طرح ہے؟ تو جبرائیل امین سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، اور کہ یا رسول اللہ عمر کی اتنی شہرت زمین میں ہی اتنی آسمانوں میں ہے۔ فرمایا کہ زمین سے زیادہ عمر کا نام آسمانوں میں مشہور ہے۔ تو کون ہے مائی کا لال جو عمر کی شان کو گھٹا سکے؟ گھٹا سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ رب نے ان کے ڈنکے آسمانوں میں بھی بجاتے ہیں، صرف زمین نہیں آسمانوں میں، پھر بلکہ آسمانوں میں زیادہ ڈنکے بجا دیے ہیں، اور پھر کس قدر ڈنکے بجائے ہیں یہ بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حدیث کو امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں نقل کیا، اور اس کے علاوہ یہ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے عمار ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، اور انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل کے آسمانوں میں عمر کی جو عظمت اور شان ہے وہ ذرا بیان کر کے مجھے سنا، عمر کے جو فضائل آسمانوں میں ہے نا وہ بتا اور سنا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا نوریوں کے سردار، نوریوں کے سردار، پھر میں یہ حدیث کا حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا نے بھی نقل کیا ہے، مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت اور حدیث موجود ہے۔ نوریوں کے سردار کیا بتاتے ہیں عمر کی؟ حضرت جبرائیل امین نے کیا سنا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال عمر کے فضائل بیان کرتا، جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بولے، جس کو سمجھ نہیں آیا وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرے اور عرض کیا کہ اگر میں نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو عمر بن خطاب کے فضائل پھر بھی ختم نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَکر، فرمایا کہ عمر اتنی بڑی شان کے مالک ہیں لیکن ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے عمر بن خطاب، اور حضرت عمر بن خطاب کی عظمت و شان کیا کہ 950 سال نوریوں کے سردار جبرائیل امین، آج کا کوئی 2 پیسے کا بندہ نہیں، نوریوں کے سردار کہتے ہیں 950 سال ہوئے، ان کی عظمت و شان بیان کرتا ہوں، عمر بن خطاب کے فضائل پھر بھی ختم نہیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی زمین تھی مدینہ پاک سے باہر، کسی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی فاروق اعظم کا ذکر سن کے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی زمین تھی مدینہ پاک سے باہر، اور آپ اکثر اس کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں زمین کے پاس یہودیوں کا ایک مدرسہ بھی تھا، جب آپ اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تو ان کے مدرسہ میں بھی تشریف لے جاتے، ان کا باز و نصیحت سنتے، سوال فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق آپ اس وقت تشریف لے گئے جب ان کے وہاں پہ علماء موجود تھے، علماء یہود وہاں پہ جمع تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا کر کے آپ کا استقبال کیا، اور ساتھ کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ کس کو کہا؟ حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ ہمیں آپ سے، کیونکہ یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اپنے بندے پہ جال ڈالنے کے لیے کیا ہے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں کسی طرح کی چاپلوسی اور چیزی سے کسی منافق کے جال میں نہیں پھنس جانا، یہ منافقوں کا طریقہ آج بھی یہی ہے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اور کہا کہ یقیناً آپ کو بھی ہم سے بڑی محبت ہوگی، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی صحابی ہمارے مدرسہ میں نہیں آتا۔ جب انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا نا تو حضور کے غلام نے فرمایا یہودیوں میں تمہارے مدرسے میں اس لیے نہیں آتا
تمہارے پاس اس لیے نہیں آتا کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے یا پھر مجھے ہمارے دین میں کوئی شک ہے یا تمہارے دین کی طرف مجھے کوئی میلان ہے، اس لیے نہیں آتا، بلکہ میں تو اس لیے آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے اپنے محبوب کے فضائل تاکہ تمہاری کتابوں سے اپنے آقا کے فضائل معلوم کرو اور اپنے قرآن کی حقانیت معلوم کرو۔ فرمایا کہ اتنے دنوں کی آپ کو رب سے الحمدللہ میرا ایمان اور کبھی اور مضبوط ہو گیا، اپنے دین کے بارے میں میرا ایمان اور کبھی اور مضبوط ہو گیا، اور فرمایا کہ مجھے تم پہ افسوس آ رہا ہے، تمہاری بات نصیبی پہ میں افسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنی کتابوں میں ہمارے آقا کا ذکر پڑھتے ہو اور دیکھتے ہو اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے مجھے تم پہ تمہاری حالت پہ افسوس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس لیے ان پہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ آپ کا قرآن جبرائیل امین لے کے آئے ہیں۔ قرآن لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل، سب بولیے کون ہے؟ جبرائیل۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں، آپ بیکار بھی رہیں کیونکہ اے سی چل رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، موسم گرم ہے، خواہ بندے کو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہ ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا، بلوانے کا مقصد آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آتا بلکہ اس لیے آتا ہوں الحمدللہ اتنے دنوں کی آپ کو رب سے میرا ایمان اور تبدیل اور مضبوط ہو گیا ہے، اور تمہاری بات نصیبی میں افسوس کرتا ہوں کہ اپنی کتابوں میں ہمارے آقا کا ذکر دیکھتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے کہا ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ قرآن جبرائیل امین لے کے آئے ہیں اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ یہودی کہتے ہیں جبرائیل ہمارے دشمن ہے کیونکہ وہ ہمارے رازات کے نبی کو جا کے بتا دیتے ہیں، اور پھر ہم پہ جتنی مصیبتیں نازل ہیں جبرائیل امین کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور میکائیل ہمارے دوست ہیں کیونکہ وہ رحمت لاتے ہیں اور بارش لاتے ہیں، اس لیے اگر قرآن میکائیل لاتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اب فاروق اعظم کی جب یہ بات سنی نا بدبختوں کی، تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ جبرائیل اور میکائیل کا ان دونوں کا رب کی بارگاہ میں کیا درجہ ہے، یہ دونوں کیا درجہ رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جبرائیل اور میکائیل دونوں ہی مقبول ہیں بارگاہ الہیت۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم گدوں جیسا اپنا بے وقوف اور بدعقل کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ دونوں ہی مقبول بارگاہ الہی ہیں تو پھر کسی ایک کے ساتھ دشمنی دوسرے کے ساتھ بھی دشمنی، کیونکہ دونوں ہی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، اور پھر ان دونوں کے ساتھ جو دشمن ہے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہودیوں کو یہ فرما کے حضور کی بارگاہ کی طرف چلے۔ ابھی فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تھے کہ لیکن اللہ حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اور کہنے کے مطابق قرآن کی آیت حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ رب نے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن اگر کوئی جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ براہ راست رب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور پھر صرف جبرائیل اور میکائیل نہیں بلکہ کسی بھی فرشتے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو وہ رب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا قرآن کی اس نص سے، اس آیت سے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا براہ راست رب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا جو دشمن ہوتا ہے وہ رب کا دشمن ہوتا ہے۔ پھر توجہ چاہوں گا آپ کی، دھیان کرنا، خیال کرنا میری طرف۔ حضرت فاروق اعظم رب نے کیا فرمایا کہ جو کسی فرشتے کا بھی دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے، رب کا اس کا دشمن ہے۔ وہ فاروق اعظم کے ان کی رائے کے مطابق رب نے یہ اعلان فرما دیا تو ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا رب کا کتنا بڑا دشمن ہوگا۔ اس لیے بریلوی کے قائدان نے فرمایا وہ عمر جس کے آداب شیدا سکتا ہے اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرا خیال آپ کو سمجھ نہیں آئی، یقین کا غلبہ ہو گیا ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیسا پیار ہوگا رب کو عمر بن خطاب کے ساتھ، کیسی محبت ہوگی رب کو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، کیونکہ پیارے مصطفیٰ کو بڑی محبت ہے۔ پیارے مصطفیٰ کو فاروق اعظم کے ساتھ کیا ہے؟ بڑی محبت ہے، کیونکہ مان کے رب سے کیا ہے، دعا مانگی ہے اللہ عمر بن خطاب کہتے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ عمر بن خطاب کہتے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو پھر کیا اسلام کی شوکت کو چار چاند
سبحان اللہ مسلمانوں نے نمازیں اعلان پڑھنا شروع کر دی، پہلے چھوٹ کے پڑھتے تھے کیونکہ تعداد تھوڑی تھی مسلمانوں کی، لیکن کیا کہ خدا کا نام یہ شعر آیا اسلام کی سب میں تعداد تھوڑی ہونے کے بعد جب مسلمان اعلان نمازیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ تو میں نے عرض کیا رب سے مانگ کے لیا جو چیز مانگ کے لی جائے تو بڑی عزیز ہوتی ہے، وہ بڑی کیا ہے محبوب ہوتی ہے اور بڑی عزیز ہوتی ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کو کیسا پیار ہوگا فاروق اعظم کے ساتھ؟ سبحان اللہ پھر کس کے ساتھ مصطفیٰ کو پیار ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ خدا کو بھی پیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جس کے ساتھ میرے حضور کو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ رب کو بھی کیا ہوتی ہے؟ اسی کے ساتھ رب کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا نے خواب دیکھا۔ ماشاءاللہ کس سے خواب دیکھا؟ مولا علی شیر توجہ ہے آپ کی؟ حسنین کے بابا نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ پاک زہرا کے شوہر نے، سبحان ولیوں کے امام نے، سبحان اللہ خلیفہ راشد نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے خواب دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم کو ہمارے خلاف نے کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ مسجد نبوی کا مصلی ہے سبحان اللہ اور میرے حضور خود نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے اور حضور خود مسجد نبوی کے مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنی نے نماز پڑھائی، نماز کے فارغ ہونے کے بعد حضور اپنی پشت انور دیوار کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ مولا علی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ دیر کے بعد عورت آئی کھجوروں کا طبق لے کے، ماشاءاللہ آپ اپنی نے اس میں ایک کھجور مولا علی کو عطا فرمائی، سبحان اللہ ایک کھجور مولا علی کو علی کو عطا فرمائی اور باقی کھجوریں تینوں لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ سبحان اللہ جب مولا علی بیدار ہوئے نا اس کھجور کی چاشنی بھی مولا علی کی زبان پہ تھی، ذائقہ بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے گا، جس کو سمجھ نہیں آئے تو اس کے ساتھ ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں لوگوں کے ساتھ ہے جن کو بات سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ذائقہ بھی موجود تھا اور چاشنی بھی موجود تھی۔ سبحان اللہ صبح کا وقت تھا، جلدی جلدی مسجد گئے، جا کے دیکھا ادھر دیکھ کے کہتے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے میرے حضور، مگر جا کے دیکھا وہ عمر بن خطاب مصلی میں نماز پڑھا رہے۔ سبحان اللہ جا کے نماز میں شامل ہوئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد جس طرح میرے حضور پشت انور دیوار کے ساتھ لگا کے بیٹھے تھے، نماز کے بعد فاروق اعظم بھی اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے، سبحان اللہ جس طرح حضور بیٹھے تھے فاروق اعظم بھی اسی طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، کھجوریں بھی آ گئی سبحان اللہ اور کھجوروں کا طبق لے کے جاتی تو مولا علی نے خواب میں دیکھا سبحان اللہ حضور نے کھجور عطا فرمائی تھی، فاروق اعظم نے ایک کھجور نکالی مولا علی کو عطا فرمائی سبحان اللہ اور دوسری کھجوریں تینوں لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ ماشاءاللہ مولا علی نے عرض کیا امیر المؤمنین اگر ایک کھجور اور دے دیتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کھجور اور عطا کر دیتے کیا ہی اچھا ہوتا، سبحان اللہ کیا اچھی بات تھی۔ تو دھیان سے سننا مراد مصطفیٰ کی اگر ایک کھجور اور عطا کر دیتے کیا ہی اچھی بات تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم میرے حضور کے غلام نے فرمایا علی اگر رات کو رسول اللہ ایک کھجور اور عطا فرما دیتے اگر رات کو حضور ایک کھجور اور عطا فرما دیتے میں بھی دے دیتا، جب حضور نے نہیں دی تو میں کیسے دے سکتا، جب حضور نے نہیں دی تو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ تو خواب کا واقعہ ہے۔ تو میرے حضور کے غلام نے مراد مصطفیٰ نے فرمایا علی بندہ مومن ایمان کے نور سے سب کچھ دیکھ لے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بندہ مومن ایمان کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ اب مولا علی نے دیکھا تھا کہ حضور مصلی میں نماز پڑھا رہے خواب میں، حالت بیداری میں اسی مصلی میں فاروق اعظم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ سبحان تو اللہ اس سے پتہ یہ چلا کہ فاروق اعظم حضور کے سچے جانشین ہیں۔ سبحان اللہ فاروق اعظم کی خلافت برحق ہے، اس لیے تو فاروق اعظم کی خلافت میں شک کرے وہ خود جھوٹا اور کذاب ہے۔ بے شک اب آپ کو بتاؤں فاروق اعظم کی خلافت کی حقانیت سبحان اللہ کہ فاروق اعظم کی خلافت کی حقانیت کا اعلان کب سے ہو رہا ہے، اللہ اللہ دھیان سے سننا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا دیا، وہ کفل جہنم کے بیٹے، کفل کہتے ہیں تالے کو، کیا کہتے ہیں توجہ ہے آپ کی، کفل کسے کہتے ہیں تالے کو۔ تالا آپ جانتے ہیں کس لیے لگایا جاتا ہے؟ دروازہ بند کرنے کے لیے کہ دروازہ کھلے گا۔ اب انہوں نے کہا تھا کفل جہنم کے بیٹے،
حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بڑی پریشانی ہوئی. امیر المومنین کے پاس پہنچے, اپنے بابا کے پاس پہنچے اور جا کے عرض کیا کہ آپ کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کفر جہنم کہا ہے. حضرت فاروق اعظم جانتے تو تھے نا, میرے حضور نے نگاہیں بہت روشن کی تھی لیکن ہمیں بتانا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے, یہ لفظ استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے, آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خبر دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے, مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور خلافت فاروق اعظم کا اعلان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. لوگ آج انکار کرتے ہیں, آج شک کرتے پھرتے ہیں. کون شک کر سکتا ہے جب اعلان رب اس وقت کروا رہا ہے. جبرائیل امین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں ایک شخص پیدا ہوگا جسے عمر بن خطاب کہا جائے گا. جسے عمر بن خطاب کہا جائے گا. وہ شخص جب تک زندہ رہے گا تو دوزخ کا دروازہ بند رہے گا. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آیا وہ ضرور مجھے بتائیں. سبحان اللہ. جب تک وہ شخص زندہ رہے گا دوزخ کا دروازہ بند رہے گا, اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا, کیونکہ لوگ اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کی حقانیت اس وقت سے اعلان ہو رہا ہے. جن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا, اسے سورج بھی نہ دیکھ سکا, سورج کو گرہن لگ گیا, دن تھا حالانکہ دن کے وقت اندھیرا ہو گیا. ادھر دن کا سورج کا اندھیرا, ادھر لوگوں کا رونا, ایک قیامت کا منظر تھا. لوگ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ امی کیا وجہ ہے, آج قیامت ہے, قیامت آ گئی ہے. فاروق اعظم کے وصال کا دن ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کیونکہ دن کالا ہو گیا, سیاہ ہو گیا. ادھر رونا سونا مدینہ کے لوگوں کا, چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ امی کیا قیامت آ گئی ہے, تو وہ روتی ہوئی مائیں بچوں کو بتاتی نہیں آج امیر المومنین عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ جب تک وہ شخص زندہ رہے گا دوزخ کا دروازہ بند رہے گا. جب آپ کے دور خلافت میں آذربائیجان فتح ہوا, مسلمانوں کے ہاں مختلف قسم کی چیزیں آئیں. ایک شخص کو نفیس قسم کا حلوہ ملا, اس سے وہ حلوہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیج دیا. جب وہ حلوہ پہنچا آپ نے اس کو دیکھا اور چکھا, ذرا دھیان سے سننا, دیکھ اور چکھ کے فرمایا کیا یہ حلوہ سارے مسلمانوں نے کھایا ہے یا صرف میرے لیے بھیجا گیا؟ کیا یہ حلوہ سب نے کھایا ہے سارے مسلمانوں نے یا صرف میرے لیے بھیجا گیا؟ وہ لانے والے شخص سے عرض کیا حضور یہ صرف آپ کے لیے بھیجا گیا. آپ نے اسی وقت بھیجنے والے کو خط لکھا, جس سے بھیجا تھا اس کو خط لکھا اور ساتھ فرمایا کہ یہ حلوہ نہ تیری کوشش سے حاصل ہوا ہے نہ تیرے ماں باپ کی کوشش سے حاصل ہوا ہے, اس لیے ہم تو وہی چیز کھائیں گے جو سارے مسلمان اپنے گھروں میں پیٹ بھر کے. سبحان اللہ. لائے کوئی ایسی مثال, لائے کوئی ایسی مثال, کوئی ایسا حکمران جو میرے حضور کے غلام کی مثال ہی بن سکے. فرمایا وہ چیز ہم نہیں کھائیں گے جو رعایا نہ کھائے. تو کیا بات معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے رعایا کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا, مولا علی نے جو چیز اپنا خواب میں دیکھی, خواب میں دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں, اور حال بیداری میں دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صلاح میں نماز پڑھا رہے ہیں. اور پھر مولا علی نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ ایک کھجور اور دے دیتے تو کیا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ علی اگر حضور عطا فرما دیتے میں دے دیتا. مولا علی نے خواب میں دیکھا تھا, پھر مولا علی نے یہ عرض کیا امیر المومنین یہ تو خواب کا واقعہ ہے. فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ بندہ مومن ایمان کے منہ سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو چیز مولا علی خواب میں دیکھ رہے تھے فاروق اعظم کو بیداری میں دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. پھر یہ شان ہے خدمت گاہوں کی سردار کا عالم, جس مدینے والے آقا پیارے محبوب کی بارگاہ سے
फैज लेने वालों की शान का हाल ये है, आका की शान पाक का हाल क्या होगा? उमर बिन खत्ताब का उन्हें खिलाफत ही है, और एक आप रात को गश्त लगा रहे हैं, गश्त फरमाते थे आप, एक बुढ़िया अपने खैमा में आसूदा गमसमा बैठी है, आप उसके पास तशरीफ ले गए और उससे पूछा कि आप उमर के बारे में क्या कहती हैं? उस ज़ईफ़ा ने, उस बुढ़िया ने कहा कि खुदा उमर का भला न करे, बस दुआ की। आपने जब ये सुना तो फरमाया कि बुढ़िया उमर को क्यों बददुआएं दे रही है, क्यों कह रही, उमर से क्या कसूर हो गया, क्या लफ्ज़ और गलती की है उमर ने? तो वो बुढ़िया कहने लगी कि उमर जब से हुक्मरान पड़ा है, अपना खलीफा बना है, मुझे उसने पूछा ही नहीं है, मेरी खबर ही नहीं गई, कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो आपने फरमाया कि उमर को क्या पता कि इस खैमा में बुढ़िया भी अपना मदद की मुस्तहिक रहती है, वो बुढ़िया भी जमहूरियत जानती थी। जब आपने ये फरमाया कि उमर को क्या पता, तो उसने कहा अल्लाह अकबर, ताज्जुब है, जो बंदा मुसलमानों का अमीर बने, लोगों का अमीर बने, फिर उसको अपनी मुल्क में मशरक से लेकर मगरिब तक लोगों की खबर ना हो, ये बड़े ताज्जुब की बात है। जब आपने ये सुना ना तो आपने अपने आप से खिताब किया, अपने आप से मुखातिब होकर फरमाया उमर तुझसे तो ये बुढ़िया ही तना निकली, आपकी इज्जत के सारी तो देखें। फरमाया कि तुझसे तो ये बुढ़िया औरत क्या है, दाना और समझदार निकली है। फिर आप उसको फरमाने लगे कि मैं बुढ़िया, तुझे उमर से जो तकलीफ पहुंची है ना, उसको मेरे हाथों फरोख्त कर दे, उसको मेरे हाथों बेच दे, फरोख्त कर दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पहुंची हुई तकलीफ जो है आपसे खरीद के उमर को बचा लो। वो बुढ़िया कहने लगी मेरे साथ मजाक करते हो, मेरे साथ मजाक करते हो? आपने फरमाया उसे नहीं पता था कि अमीरुल मोमिनीन है, उसे नहीं पता था कि उमर बिन खत्ताब है, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला बादशाह, उसे जानता भी कोई नहीं है। तो कैसी फकीराना जिंदगी थी, कैसा जोर था और कैसा फख्र था। तो क्या मेरे साथ मजाक करना? नहीं, मजाक नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि वो तकलीफ पहुंची हुई आपको, आपसे खरीद के उमर को बचा लो, मांगो जो मांगोगी वो दे दूंगा, जो भी मांगोगी वो, जो मांगोगी। उस दिन का खौफ था ना, उस दिन का खौफ था, जो भी मांगोगी वो दे दूंगा। बुढ़िया का 25 दिनार दे दो, कितने? 25 दिनार दे दो। अब ये बात अभी ये हो रही थी कि उसके ऊपर से मौला लिया, अब्दुल्लाह बिन मसूद भी साथ थे, ये दोनों पाक हस्तियां आई और इन्होंने आके कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जब इन्होंने ये कहा, उस बुढ़िया ने अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ सुना तो हैरान रह गई, कहा गज़ब हो गया, ये तो खुद अमीरुल मोमिनीन है और उनके सामने क्या कुछ कह बैठी हूं। मगर ये आज 2 पैसे का हुक्मरान नहीं था, ये 14वीं सदी का 2 टके का हुक्मरान नहीं था, ये हुजूर की बारगाह से फैज़ देने वाले हुक्मरान। इतना कुछ सुनने के बावजूद फरमाया बुढ़िया तू सच्ची है, घबराना परेशान ना हो, तू सच्ची है, सौदा तक जो हो रहा था। उसके बाद 25 दिनार उसको दिया, तहरीर लिखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद तारीफ थी कि उमर के दौरे खिलाफत से लेकर आज तक इस बुढ़िया को जो तकलीफ पहुंची है, इस ज़ईफ़ा को, उमर ने उसको 25 दिनार के बदले में खरीद लिया। और क़यामत के दिन ये बुढ़िया अल्लाह की बारगाह में उमर की शिकायत नहीं करेगी। उमर की क्या है शिकायत? उमर की शिकायत नहीं करेंगे। वो तारीख लिखने के बाद मौला अली को उस पे गवाह बनाया, मौला अली को उस पे कम से कम अली का नाम लेने वालों को तो लिहाज करना चाहिए।